ایک وہ لوگ ہیں جو میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں، وہ سراپا مسرت خوشیوں میں جھوم اٹھتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اس کو بدعت کہتے ہیں، ناجائز کہتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ فرمائیں کہ آپ کو کون سی بات ہے؟ آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ تو سنیے چکرا گوٹ کے لوگوں، میرے آقا نے کیا جواب دیا اس ولی کو؟ آقا نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بے، جو ہمارے آنے سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کیا ہے؟ پورا ربیع الاول شعبان رسول نے میلاد منایا، انہوں نے نعتیں پڑھی، غزل ہوئے، میرے آقا کے تقریریں اور خطابات علماء نے کیے، یہ سارے میلاد اکٹھے کرے وہ ایک لفظ کی تشریح اور تقریر ہے جو قرآن نے بتایا خود جو بلا شک تمہارے پاس آ گیا۔ ہم بھی یہی تو کہتے ہیں نا، سچ والا، عظمت والا، شان والا، جو میرے نزدیک ہے، جو میرے رب نے جس کو سب سے زیادہ عزت اور شرف عطا کیا ہے وہ میرا محمد ہے۔ اور دیکھیں ذرا تصور کریں، ایک ملا نے لکھا ہے کہ نبی کی جو عزت ہے نا وہ بڑے بھائی جتنی ہے۔ بولو استغفر اللہ۔ یہ اس کا نظریہ ہے، یہ اس کا عقیدہ ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا اعلان کیا، رب کائنات نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيَّ مِنْكَ، یا رسول اللہ میرے نزدیک تجھ سے زیادہ کوئی عزت و عظمت والا نہیں۔ اب بولو حدیث والا عقیدہ رکھے یا ملا والا عقیدہ رکھے؟ بولو۔ اور رب کریم نے فرمایا وَقَدْ آتَيْتُكَ الْحَوْضَ وَالشَّفَاعَةَ، یا رسول اللہ میں نے آپ کو کوثر بھی دے دیا، میں نے آپ کو شفاعت بھی عطا کر دی۔ شفاعت میرے آقا نے فرمایا، امام جلال الدین سیوطی روایت بناتے ہیں کہ ایک دن رب کائنات نے جبریل امین کو بھیجا کہ میرے حبیب سے جا کر عرض کرو کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت، کیا آدھی امت بغیر حساب کتاب میں جنت بھیجا، آدھی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجا، اگر آپ چاہیں تو آپ کو شفاعت کا عزت دے دوں، دونوں میں سے آپ کو اختیار دیتے ہیں، آپ مختار ہیں، اختیار والے ہیں، آدھی امت بغیر حساب کو جنت میں لے جانا پسند کریں گے یا شفاعت پسند کریں گے؟ ہم تو کہیں گے کہ آدھی امت چلی جاتی، نہیں، میرے آقا نے فرمایا میرے مولا آدھی امت نہیں چاہیے، مجھے تو شفاعت چاہیے، کیونکہ آپ سے امتی نہیں چلے جائیں جو آپ کا احسان ہے، ولی ہے برگزیدہ ہے، راتوں کو چاہنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، رب کو منانے والے، وہ سارے لوگ کو یوں ہی چلے جائیں گے، میرے گنہگار امت کا کیا بنے گا؟ ان کی شفاعت کون کرے گا؟ ان کے لیے اللہ کے بارگاہ میں کون بولے گا میرے مولا مجھے آدھی امت نہیں، مجھے تو شفاعت چاہیے، کہ جب میرے امتی گنہگار امتی
جب حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے جب کوئی دیکھنے والے نہیں ہوگا یوم یفر المرء جب بھائی بھائی سے بیزار ہو جائے گا ماں اپنے بیٹوں سے بیزار ہو جائے گی باپ اپنے اولاد سے جدا ہو جائے گا کوئی کسی کا پرسن حال نہیں ہوگا کوئی کسی کا یار مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ موسیٰ کلیم اللہ بولے گے نفسی 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 ابراہیم خلیل اللہ بولیں گے نفسی نفسی میری جان میں بچہ میری جان حضرت عیسیٰ اللہ بولیں گے نفسی نفسی کوئی کسی کا نام لینے والا نہیں ہوگا لیکن چچرا کوٹ والے ہمارے آقا ہوں گے جو اس وقت نہیں کہیں گے امتی میرے مولا میری امت جس کوئی میرا پرسن حال نہیں ہوگا کوئی میرا یارو مددگار نہیں ہوگا اس دن میرے آقا تیرے لیے اللہ کے حضور میں سجدہ ہے اور روایت میں آتے ہیں اپنا سر اقدس اللہ کے عرش کے سامنے سجدے میں رکھیں گے اور آنکھوں سے آنسو چپک پڑیں گے حضور رونے لگیں گے امتی امتی کہہ کر آنکھوں میں آنسو لائیں گے رب کائنات فرمائیں گے یا رسول اللہ مکھڑا اٹھائیے اپنا چہرہ مبارک اوپر کیجیے آج آپ کو رونے کا دن نہیں آج تو آپ کو خوش کرنے کا دن ہے ارفع راسک واشفع شفا سنستوکا میرے محبوب جو کہتا جائے گا میں سنتا جاؤں گا تو مانگتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا تو مجھے کہتا جا میں قبول کرتا جاؤں گا اس وقت آقا سر اقدس اٹھا کر یہی کہیں گے کہ میرے مولا میری آپ کی توجہ چاہوں گا ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت ہے مدینہ منورہ کی گلی سے میرے آقا کھڑے ہیں مدینہ منورہ کی گلی میں ایک عورت اس کا بیٹا گم ہو گیا تھا کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے کبھی اس سے میرا بیٹا آپ نے دیکھا میرا بیٹا آپ نے دیکھا آپ کو پتا ہے میرا بیٹا کہاں گیا وہ اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہے اس سے پوچھتی ہے اس سے پوچھتی ہے ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس عورت کو میرے آقا نے دیکھا حضور کے آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے آقا نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربان جائے ہمارے ماں باپ پر قربان ہو جائے یا رسول اللہ وہ تو اپنے بیٹے کو تلاش کر رہی ہے وہ تو اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہے آپ کی رونے لگے آقا نے فرمایا اس عورت کو جب دیکھا تو مجھے محشر کا میدان یاد آ گیا جس طرح یہ عورت پکار رہی ہے قیامت والے دن میں بولوں گا امتی 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 میں اپنی امت کو چھڑانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یوں التجا کرتا رہوں گا ایک مرتبہ صحیح مسلم میں حدیث ہے 3 دن تک حضور امت کے لیے روتے حتیٰ کہ تیسرے دن جبریل امین آتے ہیں یا رسول اللہ آپ امت کے بارے میں اتنے فکر مند ہو انہا سزردی کا فی امت کا
یا رسول حبیبہ امت پر نعمت راضی کر دیں آپ کو غم زدہ نہیں چھوڑیں گے طرف کائنات نے فرمایا آپ ہی تم جب آؤ مشفع یا رسول اللہ میں نے حوض کوثر بھی آپ کے حوالے کر دیا اور میں نے شفاعت بھی آپ کے حوالے کر دی تو جب میرے آقا شفاعت کے مالک بنتے ہوئے من افضل شافع و افضل مشفع سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا اور سب سے پہلے شفاعت میری قبول ہوگی انا افضل اطراف الجنہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا اس آقا کے آنے پر خوشی بنتی ہے یا نہیں بنتی بولو خوشی بنتی ہے یا نہیں بنتی جو ہمارا نجات دہندہ بن کر آیا جو ہمیں چھڑانے والا بن کر آیا ایسے کریم شفیع رہو نبی کے آنے پر خوشی بنتی ہے یا نہیں بنتی جو نہیں مناتا ہم اس کو مجبور نہیں کرتے وہ جانے اس کا معاملہ جانے لیکن ہم تو بنا اور وہ جو نہیں مناتے ہم ان سے ضد نہیں کرتے کہ زبردستی مناؤ لیکن ہمیں مت روکو ہم رکنے والے ہیں کتنے مڑندا محبت والا جس کو ابو بکر سے بغض ہے وہ جنت میں تو نہیں جائے گا لیکن اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی حالانکہ 500 برس کے فاصلے پر جنت کی خوشبو آئی اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی وہ ابو بکر سے بغض رکھتا ہے سچی بجائے کہ ذاکری آدھی ہم نہیں تو آزا سنن کا پچھوڑ کے نبی کو شان چاہے نبی کے یارم کو شان چاہے نبی کے آنے کو شان چاہے نبی کے گھرانے کو شان چاہے وہ صحیح فرماتا اللہ مجھے چونگی ہوا مجھے نہ مجھے یارم کے مجھے صحابہ کے اللہ یہ وزتوا بچو اللہ غریب بچو اللہ وہ اللہ دی چونڈ غلط ہمیں سگے تم غلط تھی سگی تو اللہ دی چونڈ غلط ہے نہ ہے وہ منگنوں پدو دا ابو بکر شاہ مارو منگنوں پدو عمر منگنوں پدو عثمان شاہ مارو منگنوں پدو جو مولا علی شیر جلی ہے سوال انہیں جاسان کے سب سولا جویجے کو علی مولا علی مولا علی مولا میں نہیں چھوڑا آپ دونوں ہاتھ ہلا ہلا کر چھوڑیں گے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی جاسان سب سولا علی مولا علی علی مولا علی عشق سدا سو تم چھوڑا علی مولا علی مولا ایسا بکر کے سدی کے عقیدہ بنا ایسا عمر کے دارو کے عظم ہمارا ایسا عثمان کے زندگی رہنے ایسا علی کے مولا
مولا سب بھائی صاحب اسا حسنین فی مومن شہادت کی منوارا اسا کے یزید کے شمر کے جوشن کا پیروکار نائیو اسا حضرت غر والے رستے کے اسا حضرت حبیب بن مظاہر کے رستے کے اسا جو پیار کربلا کے شہید انسان اسا جو پیار امام حسین نبی دیال پیتر کیا مکتائی دیتے سید کی رانا سا ہر سید فتاہ سائن فرمائیں کہ اللہ کے چونکہ ہوا مکھے برابر چونکہ ہوا مجھے صاحب ان کے برابر من احبہم فبحبی احبہم دیکھو مجھے صاحب ان سا پیار تو رکھے نا یعنی جو موسیٰ پیار آتے میں مجھے یار ان سا پیار ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم دیکھو مجھے اساس انسان بغض تو رکھے نا اصل میں جو بغض محمد صاحب تبے کہ مجھے یار انسان بغض تو رکھے اب آپ سمجھو تھا اصحاب انسان محبت تک مدینے والے سمجھو اصحاب انسان بغض خود مدینے والے سائیں صاحب پوچھا چاچو مدینے والے سائیں صاحب پیار چین یار انسان پیار پنجتن پاک انسان پیار کربلا دے شہید انسان پاک پیار یہ پیار تجھے سینے میں آتا تجھے ہتے ہوئے بلا پاک میرا ایک دعوت لیا ہے قبول کرنے سبحان نہیں ہے اچھا چلی جو لے آڑوا دنبا گوٹ سالے آتا میلاد دی محفل کی نہیں تھا سبنی کے دعوت میں اللہ کریم ایسا سبنی کے مدینے والے سائن کی سچی محبت دے حضور کے اہل بیت کی محبت دے مدینے والے سائن دے سبنی ایسا سچی محبت نصیب فرمائے ماحول صاحب نے سلام خط سائن دعا